السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے پارہ شروع کیا تھا تو ایک ایک رکوع ہم نے تلاوت کے ساتھ اس کا ترجمہ پڑھا تھا، تو آج ہم جو ہمارے پہلے پارے کے 5 رکوع بنے، پہلا ربع، تو اس کو آسان اور مختصر الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس میں ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے، قرآن کیا بیان کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پہلے ربع میں سب سے پہلے انسانوں کی اقسام بتائی گئی ہیں، کہ سب سے پہلے بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگ متقی ہوتے ہیں۔ متقی کہتے ہیں پرہیزگار لوگوں کو، کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرائض بتائے ہیں زندگی کے، کہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، تو وہ اور اس زندگی کے ہر کام کو کرتے وقت اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنے۔ یہ لوگ ہوتے ہیں پرہیزگار، اور یہی صحیح راستے پر ہیں اور یہی جنت میں جانے والے ہیں۔ تو دوسرے انسانوں کی قسم بتائی گئی ہے کہ کافر۔ یہ کافر ان کو کہا گیا ہے کہ جو مسلسل انکار کرتے ہیں، کہ جو بھی بات ان کو حق سچ کی بتا دی جائے وہ اس بات کو کبھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو اس کے بعد منافق کی نشانی بتائی گئی ہے، کہ منافق جو ہوتا ہے وہ دوغلا پن اختیار کرتا ہے، یعنی کہ جیسے کہ میرے سامنے میری بات اور دوسرے سے مل کے اس کی بات اور میری اس کو بتا دینا کہ نہیں نہیں ہم تو ایسے نہیں۔ تو یہ منافق کی نشانی ہے۔ تو اس کے بعد پھر بتایا گیا ہے کہ جو روشنی کی مثال دی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں بتاتے ہیں کہ روشنی سے مثال کے، یعنی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس بھیجا گیا، اسلام کی کتنی واضح دلائل ان کو دے دیے گئے۔ اسلام کے یعنی کہ واضح دلائل کو ہی روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے، کہ ان کو سمجھانے کے لیے اتنا کچھ بیان کیا گیا، ان کے سامنے ان کو دکھایا گیا، لیکن وہ ایسے تھے کہ ان کو اس روشنی سے ہدایت ہی ناہم ملی۔ تو پھر آگے بتایا گیا ہے کہ اہل ایمان کے لیے خوشخبری دی گئی ہے، کہ جو لوگ صحیح راستے پر ہیں ان کو جنت ملے گی۔ تو اس کے بعد پھر جو کہا گیا کہ زمین پر فساد کی سب سے بڑی وجہ فسق ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات بنائی، زمین آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے، آسمان سے بارش اللہ تعالیٰ برساتا ہے، پیداوار زمین سے اللہ تعالیٰ اگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں جتنی چیزیں بنائی وہ ساری انسان استعمال کرتا ہے، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور توحید بیان کر رہی ہے۔ تو پھر ان ساری چیزوں کو دیکھتے، سوچتے، سمجھتے، جانتے، بوجھتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، یہی سب سے بڑا فسق ہے۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پیدائش کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے کہا کہ ہم تو عبادت آپ کی کر ہی رہے ہیں، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کہ خلیفہ کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ انسان کو، تاکہ وہ زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرے، اللہ کی کبریائی کو قائم کرے۔ پھر انسان کو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو، تو انہوں نے تو اسی وقت سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو حکم دیا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے مرضی چاہو کھاؤ پیو، لیکن ایک درخت کا بتا دیا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ تو لیکن شیطان نے ان دونوں کو بہکا دیا، انہوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جنت سے نکال دیا۔ تو جنت سے نکالے جانے کے بعد حضرت آدم کو پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ کے کلمات سکھائے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ پھر بتایا گیا ہے کہ اس کے بعد کہ کبھی بھی جو سچ کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملاؤ، کہ اگر آپ کو سچ پتہ ہے تو اس کو جھوٹ کے ساتھ
جو ہے نا ملاؤ، جانتے بوجھتے ہوئے حق بات کو سچ کو نہ چھپاؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرو یعنی جھک جاؤ اللہ تعالیٰ کے سامنے، بھلائی کا حکم دو اور ہر مشکل میں صبر اور نماز سے مدد لو کہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھو۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ ہم نے جو بھی سیکھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔